اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، لیکن جب اللہ نے مٹی سے ایک خوبصورت صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی تو فرشتوں کی حیرت دیدنی تھی۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے جد امجد، جنہیں اللہ نے علم کے موتیوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے خاموش رہ گئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کیے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک شیطان ابلیس نے اکڑ دکھائی۔ اس نے کہا، میں مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، مگر اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں رکھا، اور جہاں ہر طرف رنگینی تھی، ایک درخت کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا، اس درخت کے قریب مت جانا، مگر ابلیس نے چال چلی، وہ سانپ کی شکل میں آیا اور حوا کو بہکایا۔ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پھر آدم علیہ السلام بھی بہک گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل چکھا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، شرمساری میں وہ پتوں سے خود کو ڈھکنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے اللہ سے فوراً رجوع کیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت نے آواز دی، تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہاری آزمائش ہوگی، مگر میری رہنمائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں تیری رضا کا راستہ دکھا۔ اللہ نے انہیں کھیتی باڑی سکھائی، پتھروں سے آگ پیدا کی اور ہوا سے ملوایا۔ دونوں نے اللہ کے حکم پر صبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یوں انسانیت کا سفر شروع ہوا، امتحان، توبہ اور رحمت کی ایک لازوال داستان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی پر اٹھنا، توبہ کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ ہی انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ابلیس کی طرح تکبر نہ کریں، بلکہ آدم کی طرح عاجزی اختیار کریں۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے، اور وہ پہلے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ابو البشر بھی ہیں۔ ان کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا آج بھی توبہ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔